کل کے پورے رکوع کے اندر یہ بات اللہ رب العزت نے بیان کی، یہ جو یہودی لوگ ہیں انہوں نے تورات کے اندر اللہ رب العزت سے مختلف وعدے کیے تھے، مختلف احکامات ماننے کا اعلان کیا تھا۔ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، یتیموں غریبوں مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، جب بھی کہیں گے حق بات کہیں گے، اچھی بات کہیں گے، اچھے انداز میں کہیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ تم اپنے اس دعوے سے پھر گئے۔ اور دوسرا، تم نے یہ کام کیا تھا کہ تمہیں اس بات کا وعدہ دیا گیا تھا، 3 کاموں سے منع کیا گیا۔ کون کون سے؟ کہ تم نے کسی انسان کو قتل نہیں کرنا، اپنی برادری کو، اپنی بنی اسرائیل کے خلاف قتال نہیں کرنا۔ نمبر 2 نے جلا وطن نہیں کرنا۔ نمبر 3 اگر کوئی قید ہو جائے تو فدیہ لے کر چھڑا لینا۔ انہوں نے کیا کام کیا کہ قتل بھی کرتے، جلا وطن بھی کرتے۔ یہ 2 کام تو خوشی سے کرتے، جب کوئی قیدی بن جاتا تو فوراً مال جمع کر کے فدیہ لے کر چھڑا لاتے۔ کوئی پوچھتا تو یوں کیوں کرتے ہو؟ بھائی اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اب اللہ کا، تو اللہ نے فرمایا ایسا نہ کرو کہ تم بعض کتاب پر ایمان لاتے اور بعض کیوں انکار کرتے ہو۔ میں نے یہ بات کی نا، اکثر کچھ لوگ ملتے ہیں نا تو جب انہیں بندہ بات کرے بھائی نماز پڑھتے نہیں ہو، مسجد آتے نہیں ہو، قرآن کی جانب بڑھتے نہیں ہو، کوئی اپنے مقصد کا کوئی دینی مسئلہ پتہ چل جائے نا تو کہتے ہیں جی بس اب اتنے بھی نعوذ باللہ ہم کافر نہیں ہوئے، یہ تو ہمارا حق ہے۔ جو دل آیا وہ ماننی ہے، جو دل نہ آیا، آج کے سبق میں وہ بات آ رہی ہے اور اس کے اوپر بھی اللہ نے بڑی سخت زجر کی ہے۔ یہ کون سا دین ہے کہ جو دل آئے وہ مانتے ہو، جو دل کے خلاف ہے وہ مانتے نہیں ہو؟ تو یہ کوئی دین نہیں ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ اپنے آپ کو شریعت کے آگے جھکا دینے کا نام ہے۔ آپ کا ذہن مانتا ہے نہیں مانتا، آپ کی عقل تسلیم کرتی ہے نہیں کرتی، آپ کا علاقہ، آپ کا معاشرہ، آپ کا خاندان، آپ کا کنبہ قبیلہ، کوئی بندہ بھی اس کو مانے نہ مانے، اللہ کہتے ہیں مجھے اس سے سروکار نہیں ہے۔ اگر تم نے اپنی خوشی سے کلمہ پڑھا ہے اور تمہیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ تم الحمدللہ کہا کرو، اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ایمان جیسی دولت عطا کی ہے۔ میں اس پر بڑی بات کر چکا ہوں۔ ساری کائنات کی نعمتیں، ساری کائنات کی نعمتیں ایک طرف رکھ دی جائیں، اس ایمان والی نعمت کو ایک پلڑے میں رکھ دو، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی قدر تب پتہ چلے گی جب کل قیامت کا میدان لگے گا۔ بڑے بڑے کافر وہاں پر کہیں گے، بڑے بڑے حسرتیں ہوں گی، بڑے بڑے رونے ہوں گے، پتہ نہیں انسان کیا کچھ کر سکے گا۔ یہ ایمان ہے تو نجات ہے، ایمان ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، ایمان ہے تو فرمایا قرآن کی شفاعت ہے، ایمان نہیں ہے تو جو مرضی لاؤ۔ وہ مشہور حدیث آپ نے سن رکھی ہے کہ ہم کل پرسوں بھی سبق میں پڑھ رہے تھے، ادھر حدیث کے سبق میں مدرسے کے اندر، کہ جب وہ بندہ آئے گا نا جس کے 99 رجسٹر ہوں گے، گناہوں کے بھرے ہوں گے، تو اپنے گمان میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں انہو قد ہلاک، میں تو ہلاک ہو گیا، اب کو بچنے کی سبیل ہے۔ 99 رجسٹر اور حدیث میں الفاظ آتے ہیں تا حد نگاہ وہ پھیلے ہوں گے، اتنے گناہ اس بندے کے، نیکی کوئی نہیں۔ اب کیا بنے گا؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن میں یہ بات کی تھی کہ قیامت کے دن ہم ظلم نہیں کریں گے، نہ دنیا میں ظلم کیا ہے نعوذ باللہ، اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا۔ اور آج تو ہمارا خاص وعدہ ہے نا کہ ظلم نہیں کیا جائے گا، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی اس کو اجر ملے گا۔ مولا میری کون سی نیکی ہے؟ لاؤ بھائی وہ کاغذ کا ٹکڑا، فرشتے لائیں گے تو بندہ ایک بار نہ ہنسے گا کہ یا اللہ یہ کوئی میرے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، اتنے بڑے رجسٹر ہے کاغذ کا ٹکڑا۔ تو فرمایا یہ وہ تیرا اخلاص کے ساتھ پڑھا گیا کلمہ ہے جو تو اسلام کے اندر داخل ہو کر جو نے تو کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ پلڑے کے اندر یہ ٹکڑا رکھا جائے گا اور یہ اس قدر غالب ہو جائے گا کہ 99 رجسٹروں کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، مگر نہ قانون نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ صرف ایمان بندہ کہ کلمہ پڑھ لیا بس، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ کچھ، وہ الگ بات ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی پر بڑا ہمیشہ رشک کیا کرتے تھے، بندہ ہے نا جہاد ہو رہا تھا، یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ جو بندہ مسلمان ہو اور وہ شہید ہو جائے تو سیدھے جنت میں جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا بالکل جنت میں جاتا ہے، جس میں کوئی شک ہی نہیں۔ اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھائیے، حضور نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھنے کی دیر تھی بس تلوار اٹھائی دشمن کے نرگ میں گھس گیا اور فوراً شہید ہو گیا۔
ابو ہریرہ فرماتے تھے مجھے بڑا حیرانگی ہے اس بندے پر جس نے کلمہ پڑھا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، نہ کچھ صدقہ کیا، نہ خیرات کی، اور بس آنن فانن 2 لمحے گزرے اور شہیدوں کی شدت جنت میں پہنچ گیا۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو فرمایا جو فضل والا معاملہ فرما دے تو کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا، لیکن قانون اس نے ذکر کر دیے ہیں۔ اب آئیے فرمایا شریعت کو بلکہ اس کے احکامات کو اپنے اوپر لاگو کرو اور اپنی مرضی کا دین مت طلب کرو جس طرح یہود کیا کرتے تھے۔ چوتھا نو آ رہا ہے جی آج کا سبق کا عنوان نوع رابع، یعنی احکام چھوڑو۔ تم نے انبیاء کا مقابلہ کیا، بعض کو قتل کیا، بعض کی تکذیب کی، اب بھی کہتے ہو کہ ہم جنت میں جائیں گے، کس بنیاد پر تم یہ کہتے ہو؟ آیت کا ترجمہ دیکھیے جی۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، البتہ تحقیق عطا کی ہم نے موسیٰ کو الکتابہ، ایک کتاب سے مراد یہاں توریت، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور لگاتار بھیجے یک کے بعد دیگرے بھیجے، ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد بالرسل بہت سارے رسول۔ موسیٰ پیغمبر کے جانے کے بعد ہم نے بنی اسرائیل میں بہت سارے پیغمبر بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ، اور عطا فرمایا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البینات، معجزات اور دلائل، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے تقویت پہنچائی، ہم نے قوت دی عیسیٰ کو بروح القدس، جبریل امین کے ذریعے، روح القدس کے ذریعے۔ افکلما جاءکم رسول، آیا پس جب بھی آیا کوئی رسول، کم تمہارے پاس، بما وہ مذہب لے کر، وہ احکام لے کر، وہ شریعت لے کر، لا تہوی انفسکم، جو نہیں چاہتے تھے تمہارے جی، جو تمہارے نفس اس کو پسند نہیں کرتے تھے، استکبرتم، نتیجتاً تم نے اس کا انکار کر دیا، تکبر کیا، ففریقاً کذبتم، پس ایک فریق تم میں سے انبیاء کی تکذیب کرتا تھا، وفریقاً تقتلون، اور ایک جماعت اور ایک فریق تم میں انبیاء کو قتل کیا کرتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ پیغمبر کو بھیجا، سب سے پہلا انعام تمہارے اندر تمہارے نبی کو بھیجا، تمہاری جنس میں سے تمہارے سامنے پلا بڑا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، تمہارے کہنے پہ عطا کی۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اب یہ سلسلہ کیسے چلے گا؟ ہارون کو نبی پہلے بنا دیا، پھر یوشع بن نون آئے، پھر اور پیغمبر آئے۔ اللہ کہتے بہت سارے رسول ہم نے بھیجے، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان نبیوں کا ایک پورا سلسلہ ہے۔ اللہ نے بہت سارے انبیاء بھیجے، ان کا اللہ نے بس رسول کے ساتھ تذکرہ کر کے بات ختم کر دی۔ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر، ان کا ذکر شروع کر دیا کہ ہم نے عیسیٰ پیغمبر بھی تمہاری ذریت میں بھیجی۔ یہ اللہ کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ یہ ان کے حسد کا علاج ہوا جا رہا ہے۔ کون سا حسد؟ کہ پیغمبر کس نسل میں کیوں نہیں آیا؟ بنی اسرائیل، آل یعقوب، بنی اسحاق میں کیوں نہیں آیا؟ بنی اسماعیل کیوں پیدا ہو گیا؟ ہمارے خاندان میں نبی کیوں نہیں پیدا ہوا؟ اللہ نے فرمایا تم کبھی غور تو کرو، حضرت یعقوب سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے کے سارے پیغمبر تو بنی اسرائیل میں ہم نے بھیجے، اتنے زیادہ ہم نے پیغمبر بھیجے۔ پھر خالی موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے پیغمبر ہم نے بھیجے، اس پر شکر ادا نہیں کرتے؟ آج اگر ہم نے بنی اسماعیل کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں اپنے محبوب پیغمبر کو بھیج دیا ہے تو حسد چھوڑ دو، اور حسد تمہارا سب سے بڑا یہ ضد ہے، اور ضد چھوڑو، ایمان لے آؤ۔ اور پیغمبر کون سے ہیں؟ جن کو ہم نے معجزات عطا کیے اور ہم نے ان کی مدد کی، ہم نے ان کو قوت پہنچائی روح قدس کے ذریعے۔ ویسے تو جبریل امین ہر نبی کے ساتھ رہے، حضرت آدم سے لے کر جناب آمنہ کلال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب پیغمبروں کے ساتھ، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ روح القدس کا تذکرہ اس لیے کیا کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ان کے کچھ خاص واقعات بھی ہیں۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کیسے ہوئی؟ جبریل امین تشریف لائے تھے اور آ کر حضرت مریم کے سینے میں پھونک ماری تھی، حمل ٹھہرا، پھر جب زچگی ہونے لگی پھر تشریف لائے، پھر جب بات کرنے لگے پھر تشریف لائے، پھر ان کے ساتھ چونکہ یہودی حضرت عیسیٰ کے تھے دشمن، اللہ نے جبریل امین کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ میرے پیغمبر کی حفاظت کرنی ہے تو انہیں ان کے ساتھ رہنا ہے۔ جبریل امین ان کی حفاظت کے لیے ساتھ رہا کرتے تھے۔
تو فرمایا ہم نے ان کی قوت دی، تقویت پہنچائی زندگی کے اندر۔ عمر کے 33 سال حضرت عیسیٰ نے گزارے بنی اسرائیل کے اندر، مختلف معجزات ظاہر کیے، لیکن یہ یہودی تھے جو درمیان میں بڑی مخالفت کیا کرتے تھے، بالآخر آپ کے قتل کا فیصلہ کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل امین اب حفاظت کا آخری درجہ اٹھاؤ اور میرے پیغمبر کو آسمانوں کے اوپر لے آؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 33 سال کی عمر کے اندر زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا۔ یہ میں 33 سال اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوں گے تو ان کی عمر کتنی ہوگی؟ 33 سال ہوگی۔ 7 سال روئے زمین پر ہماری امت میں موجود رہیں گے، شریعت کے احکامات لوگوں کو بتلائیں گے۔ 40 سال کی عمر ہونے کے بعد اللہ کے نبی کا انتقال ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی۔ صرف عیسیٰ علیہ السلام کیا، صرف موسیٰ علیہ السلام کیا، اللہ کہتے ہیں جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس آیا کون سی شریعت لے کر؟ جس کو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے۔ کیوں؟ جو حق بات مسئلہ ہوتا ہے نا، جو سیدھا مسئلہ ہوتا ہے، جو واقعتاً کتاب اللہ کے اندر موجود ہوتا ہے، جو واقعتاً شرعی احکام ہیں، فرمایا وہ تمہارے دلوں کو اچھے نہیں لگتے، تمہارے جیوں کو اچھے نہیں لگتے۔ یہ شریعت اس لیے تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کو مومن بندے کی جو اس حالت میں کی گئی عبادت بڑی مقبول ہے اور اللہ کو بڑی پسند ہے جب اس کا دل اس عبادت کرنے کے لیے نہ چاہ رہا ہو۔ صبح کی نماز کے لیے اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا، سردیوں میں وضو کرنے کو دل نہیں چاہتا، گرمیوں میں سخت گرمی پہ مسجد آنے کو دل نہیں چاہتا، فرمایا تپش کے اندر زور کی نماز، سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا۔ اور جب بندہ یہ ساری چیزوں کو پس پشت ڈال کر اللہ کے حکم کو مقدم کرتا ہے پھر اللہ بھی اس کو بڑے انعامات عطا کرتے ہیں۔ تو نفس کے خلاف جو بات چلتی ہے نا، یہ شریعت ہوا کرتی ہے۔ نفس کے تابع ہو تو وہ دین نہیں ہوا کرتا۔ تو تم نے کیا کیا؟ تم نے 2 جماعتیں بنی، ایک وہ جماعت جس نے کہا کہ ہم تو نبی کو مانتے ہی نہیں ہیں، دوسرا اس سے بھی بڑا ظالم گروہ تھا، وہ کہتے ہیں ماننا نہ ماننا ہمیں نہیں پتہ، سیدھا جا کر پیغمبر کو قتل کر دیا۔ حضرت یحییٰ کو شہید کیا گیا، حضرت زکریا کو شہید کیا گیا، اللہ کے پیغمبروں کو شہید کرتے تھے۔ تو فرمایا یہ تمہارا بہت بڑا گناہ ہے، تم کس بنیاد پر اپنے آپ کو جنت کے حقدار کہتے ہو؟ اگلی دیکھتے آئیے دیکھیے، اب ان کی حد درمی دیکھیے، یہودیوں کی آگے ٹھٹھا اور مذاق اڑا رہے ہیں۔ سنیے گی، کہتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف، کہنے لگے ہمارے دل تو پردوں میں ہیں، ہمارے دلوں پر تو غبار ہے، پردے ہیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنت کی ان پر اللہ نے بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، فقلیلا ما یؤمنون، پس تھوڑا ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جب انہیں کہا جاتا نا کہ آؤ ایمان قبول کرو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر مانو، تو فوراً کہتے ہمارے دلوں پر نا یہ خاص قسم کا نا غلاف چڑھا ہوا ہے، اس غلاف کے اندر نہ اور کوئی کتاب نہیں جاتی، نہ ہی اور کوئی دین داخل ہو سکتا ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر انتہا کر دی، اس کے بعد نہ ہم کسی نبی کو مانتے ہیں نہ کسی کتاب کو مانتے ہیں، ہمارے دلوں پر نہ وہ خالص غلاف چڑھا ہوا ہے، اس غلاف کو کوئی کھولے گا تو پھر اندر کوئی چیز جائے گی وگرنہ نہیں جائے گی۔ لہٰذا ہم چونکہ جنتی پکے ہیں، ہم پکے مومن ہیں، ہم آخری پیغمبر کے ماننے والے ہیں، لہٰذا اللہ کہتے ہیں تم یہ مرضی کہتے رہو، اللہ نے تمہارے اس کفر کے سبب تم پر لعنت کی ہے، تو تھوڑا بہت تم ایمان لاتے ہو وہ بھی قبول نہیں۔ کون سا تھوڑا بہت؟ اللہ کو تو مانتے تھے، آخرت کے دن کو بھی مانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام اور پچھلے پیغمبروں کو بھی مانتے تھے، اس سے پہلی کتاب کو بھی مانتے تھے، تورات کو بھی مانتے تھے۔ اللہ نے کہا تمہارا یہ سارے کا سارا ایمان اللہ نے غارت کر دیا کیونکہ تم نے میرے پاک پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر ہے، اور یہ شرط ہے جنت میں جانے کی، جس نے حضور کا زمانہ پایا اس نے اگر حضور کے اوپر ایمان نہ لایا تو وہ بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کا آخرت کے اندر ٹھکانہ بہت برا ہوگا۔ آگے پھر اللہ نے ان کی 5ویں نوع ذکر ہو رہی ہے کہ اب اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو اور یہ نعرہ لگانا چھوڑ دو، ہمارے بڑے کیسے غلط ہو سکتے ہیں، یہ ہر دور میں نعرہ لگتا رہا، آج بھی کوئی مسئلہ ہو جائے نا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو 10 سالوں سے ہم کر رہے ہیں۔ تو ایسا دعویٰ تو پھر مشرکین بنی اسرائیل کے پاس تھا نہیں کہ ہم ہزاروں سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں، آج آ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا دین لائے۔ تو فرمایا تمہارے بڑوں کا اگر وہ غلطی پر تھے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کیا ہو
اسی کی غلطی کو دہراتے چلے جاؤ اور مکھی پر مکھی مارتے چلے جاؤ. کچھ تحقیق کا مادہ بھی کیا کرو, کوئی تھوڑا بہت پڑھ لکھ لیا کرو. تمہاری حالت کل قیامت کے دن عذر نہیں ہوگی. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا جی مولوی نے گمراہ کر دیا. اللہ کہیں گے قرآن نہیں میں نے اتارا تھا, تم نے پڑھنے کی کوشش کی تھی تو پھر جاؤ, آج تمہارا کوئی عذر قبول نہیں. 5ویں نو دیکھیے جی, وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ, اللہ رب العزت کی طرف سے, مصدقن, جس کتاب کی صفت کیا ہے, تصدیق کرنے والی ہے, لما معہم, ان کتابوں کی جو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں, اس سے پہلے انجیل کی, اس سے پہلے تورات کی, اس سے پہلے زبور کی, اس سے پہلے جتنے صحیفے گزرے سب کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, اور وہ وقت یاد کرو جب تم تھے اس سے پہلے, اس کتاب اللہ کے اترنے سے پہلے تم زہر کیا کرتے تھے. یستفتحون, تم زہر کیا کرتے تھے, تم خبریں دیا کرتے تھے, علی الذین کفروا, کافروں کے خلاف. فلما جاءہم, پس جب وہ آگے پیغمبر ان کے پاس, ما عرفو, جس کو وہ پہچانتے ہیں, اچھی طرح پہچانتے ہیں, جب انہوں نے اس کو پہچان لیا, کفروا بہ, اس نبی کا انکار کر دیا. فلعنۃ اللہ علی الکافرین, اللہ کا قانون ہے, اللہ تعالیٰ کافروں کے اوپر لعنت بھیجتا ہے. اللہ کی لعنت ہو کافروں پر, اللہ کی لعنت ہو اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے والوں کو. یہ بات کیا بیان ہوئی؟ سب سے پہلے تو یہ بیان ہوا کہ اللہ نے کتاب دی ہے, ایسی کتاب جو تورات کو بھی سچ کہتی ہے, انجیل کو بھی سچ کہتی ہے, زبور کو بھی سچ کہتی ہے. اسلام دنیا کائنات کا وہ محض مذہب ہے جو اب جو اس حالت میں موجود ہے, جو پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے, تمام نبیوں پر ایمان لانے کو شرط قرار دیتا ہے, کسی ایک پیغمبر کی توہین کو کفر قرار دیتا ہے, کسی ایک کتاب کی تکذیب کو کفر قرار دیتا ہے. فرمایا اس مذہب کو کیوں نہیں مانتے جس میں سارے مذاہب آ جاتے ہیں, جس میں سب پر ایمان آ جاتا ہے. اور یہ تو تمہارے اپنے منہ کی بات تھی. کیا ہوتا تھا, کافر آتے نا, یہودیوں پر حملہ کرتے, ان کے سامنے بڑی تجارت, تو کہتے کوئی بات نہیں, ہماری کتاب میں لکھا ہے اس آخری پیغمبر کا زمانہ قریب آ چکا ہے, ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے, اس کے اوپر اللہ نے کتاب نازل کرنی ہے, ہم انشاءاللہ اس نبی کے ساتھ کھڑے ہو کر تمہارے خلاف جہاد کریں گے. یہ کافروں کو کہا کرتے تھے, مشرکین مکہ کو, رومیوں کو کہا کرتے تھے یہودی. جب نبی آ گیا, ما عرفو, اس کو پہچان لیا, ساری علامات ظاہر ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہیں گے, یثرب آئیں گے, یہ کام کریں گے, ساری علامات کو ظاہر, حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی دور کی بڑا مقام ہے, ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی نشانیاں بھی تورات اور انجیل کے اندر لکھی ہوئی تھی. وہ بیت المقدس یہودیوں نے کیوں حوالے کیا تھا؟ کیا کہا تھا؟ امیر المومنین کو پیش کرو, اگر تو وہ وہی ہوا جو ہماری کتاب میں لکھا ہوا تو ہم بغیر لائی کی چابی تمہارے حوالے کر دیں گے. مسلمانوں نے امتحان لینے کے لیے ایک صحابی کو آگے کیا جس کی شکل حضرت عمر سے ملتی تھی. اب اندازہ لگائے یہودی علماء کا. فصیل پر چڑھے, اس صحابی کو بڑے غور سے دیکھا, کہنے لگے لگتا اسی طرح ہے لیکن ہے نہیں, علامات ہیں اس طرح لیکن یہ وہ نہیں ہے جس کو ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے. حضرت عمر تشریف لائے نا, مسلمانوں میں شور برپا ہوا, امیر المومنین آ گئے, یہودی سارے علماء فصیلوں پہ چڑھ گئے. حضرت عمر کو دیکھا, غلام اٹھنی پہ بیٹھا ہوا ہے, امیر المومنین نے مہار تھامی ہوئی ہے, جسم پر جو کرتا ہے اس کے اوپر پیبند لگے ہوئے ہیں, وہ جو ساری علامات تورات میں لکھی تھیں, جو بیت المقدس کو فتح کرنے مسلمانوں کا امیر آئے گا, وہ اس حالت میں تمہارے پاس پہنچے گا کہ 22 لاکھ مربع میل کا فرما روا جسم پر پیبند لگے کپڑے پہن کر آئے گا. انہوں نے کہا بس وہی بندہ آ گیا جو ہماری کتاب میں لکھا تھا. آ کر حضرت عمر کے ہاتھ میں چابی حوالے کر دی. یہ علامات تورات میں حضرت عمر کی لکھی ہوئی تھی. تو اللہ نے فیصلے پہلے فرما دیے تھے کہ میرے نبی کے جو صحابہ ہیں, جو چنیدہ لوگ ہیں, یہ ایسے نہیں آئے, اللہ کا انتخاب ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں صحابہ کرام کے دلوں کو اللہ نے ٹٹولا, پوری روئے زمین کے دلوں کو ٹٹولا, جو سب سے بہترین لوگ اللہ کو پسند آئے اللہ نے میرے نبی کے صحابہ بنا دیے. تو یہ چنیدہ لوگ ہیں, یہ وابی درجہ ہے, یہ کسبی درجہ نہیں ہے. تو یہ ساری علامات پہچانتے تھے. انہوں نے انکار کیا. اللہ کہتے ہیں لعنت ان پر, ان کافروں پر, انہوں نے کیسا کام کر دیا, اور ان لوگوں کی اسی بدولت کے اوپر اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی ہے, اور اللہ نے ان کے اس برائی کو, مذمت کو بیان کیا ہے. بس یہاں تک وقت مکمل ہوا. جو اگلی آیات پڑھی انشاءاللہ اس کو اگلے سبق کے ساتھ ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ
قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔